ویلکم بیک ناظرین. کچھ بات کرتے ہیں پاور سیکٹر کی. کچھ ایم او یو سائن ہو رہے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ بہت اچھی بات ہے کہ ایم او یو سائن ہو رہے ہیں. بالکل اچھی بات ہے, لیکن اس میں چند سوالات بھی ہیں, اس پہ بھی آتے ہیں. لیکن منسٹر صاحب, ایک تو پہلے جاننا چاہیں گے, ڈیٹ کمیشن وزیر اعظم نے ایک بنایا تھا جون 2019 میں, اور 6 مہینے کے اسے ٹائم دیا گیا تھا, اور 2008 سے 2018 تک تمام جتنے ہم نے قرضے لیے اور ان کی یوٹیلائزیشن, وہ رپورٹ فائنل ہو گئی ہے یا ابھی بھی اس پہ کام چل رہا ہے؟ دیکھیں, کچھ کافی حد تک مکمل ہو گیا ہے, بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جو ناٹ اونلی ڈیٹ رپورٹ بلکہ ایک ورتھ وائل ایکسرسائز ہوگی کہ کسی دن اگر ہم یہ پروگرام کر لیں, اور میں تو ریکویسٹ کروں گا زبیر صاحب سے یا مفتاح اسماعیل سے یا ان کے جو بھی فائننس کے بندے ہیں کہ وہ آئیں کہ ہم ذرا اس کو ڈیٹ پروفائل کو ڈسکس کریں کہ کس طرح کے قرضے تھے, کیا کس وقت لیے گئے, کن کنڈیشنز پہ لیے گئے اور کن مقاصد کے لیے. جس دن آپ کہیں فورم حاضر ہے, میرے خیال زبیر صاحب وڈ آلسو ایگری. بالکل جی, بالکل. تو یہ رپورٹ کب تک آئے گی؟ لیکن میں اس کا جواب دے دوں, یہ کل کیبنٹ میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا کہ ہم پتہ کریں گے کہ جی یہ کب آئے گی, بیکاز یہ بڑا اہم ہوگا. کیونکہ ہوتا کیا ہے جی کہ دیکھیں, عوام کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو ان کے نام پہ جو قرضے لیے گئے ہیں, کسی بھی گورنمنٹ نے لیے, چاہے ہم ہوں کوئی بھی گورنمنٹ ہو, اس کا استعمال, اس کا کہاں پہ وہ خرچ ہوئے, ان کا کیا فائدہ ہوا. کیونکہ قرض لینا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن اصل چیز کیا ہے کہ وہ قرض کس چیز مقصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے. ایک ہے کہ آپ اپنے لیے گاڑی لے لیں, عیاشی کریں. دوسرا یہ کہ آپ اپنے لیے اس سے کوئی کاروبار شروع کریں جس سے کہ آپ قرض کی ادائیگی بھی کر سکیں اور آپ کو منافع بھی بچے. تو یہ ایسے اہم سوالات ہیں جو کہ ڈسکس ہونے چاہیے. یہ سٹینڈنگ کمیٹیز میں بھی انشاءاللہ آئے گا, ڈسکس ہوگا, اور اس پہ بحث ہونی چاہیے کہ جو قرضے عوام کے نام پہ لیے جاتے ہیں, آیا ان کا جو مصرف ہے وہ کیا ہے, اور اس کے لیے سب کو جواب دے. بالکل, اور اس کے ٹی آرز میں بھی یہی چیزیں لکھی ہوئی تھی. جی زبیر صاحب, یہ جو آڈٹ بیٹھا ہوا ہے یہ آپ کے دور حکومت اور پیپلز پارٹی 2008 سے 2018 اور 6,609 بلین سے 2008 میں 30 بلین پہ آپ لوگ لے گئے تھے. اسے سپٹمبر 2018 تک یہ پیسے کہاں خرچ ہوئے, اس کی انویسٹیگیشن ہونی تھی. یہ 1.5 سال ہو گئے, ایسا کیا کیا ہے کہ ابھی تک یہ رپورٹ سامنے نہیں آ رہی؟ اچھا, آپ نے بڑا انٹرسٹنگ وہ وہاں سے سٹارٹ کر دیا کہ کہاں سے 2008 میں قرضے کی. سر یہ ٹی آر نمبر 1 ہے اس کا. The terms of reference of the Commission of Inquiry shall be as follows: determination of significance of major infrastructure or public sector development works conducted from the year 2008 to 2018 and commensurate them with the increase in public debt from 6,690 billion in 2008 to 3,846 billion till September 2018. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے سر. اب آپ دیکھ لیں کہ 10 سال میں 23,000 بلین ایڈ ہوئے, تقریباً 2.3 ٹریلین پر اینم ہو گئے اگر رفلی کریں. بٹوین 2018 ماشاءاللہ 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 جب سے یہ حکومت آئی ہے تو اب اس وقت قرضے جو ہیں وہی فگر جو 30,000 کی تھی وہ اب ہے 45,000 ارب. کیا یعنی کہ 2.5 سال میں 45,000 ارب, 15,000 ارب 2.5 سال میں ایڈ کیے ماشاءاللہ. اب اس کا ایوریج کتنا بنتا ہے ذرا آپ اندازہ لگا لیں, اور ہمارا کتنا بنتا تھا, تقریباً 7,000 بلین پر اینم. یہ کتنا بنتا ہے 2.3 ٹریلین کے مقابلے میں. دوسری بات یہ ہے کہ بھائی آپ نے ڈیٹ کمیشن بنایا ہے. میں نے اسی وقت ایک آرٹیکل لکھا تھا, ڈیٹ کمیشن نان سٹارٹر, شبلی فراز صاحب, اور میری 2-3 اس میں گزارشات تھیں. ایک تو یہ تھا کہ وزیر اعظم کو پتہ ہی نہیں کہ وہ آرڈر کیا کر رہے ہیں, بیکاز وہ ابھی تک سمجھتے تھے وہ کنٹینر میں کھڑے ہوئے ہیں اور بڑے آسانی سے الزام لگا لیں گے. ایک تو میں نے یہ کہا تھا کہ 1 سال آپ کا ہو گیا حکومت کا اور ریکارڈ قرضے آپ کے ایڈ ہو گئے, تو آپ 11 سال کی انکوائری کر لیں. آپ کو تو کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے نا. آپ جہاں 10 سال کی کر رہے تھے وہاں 11 سال کی کر رہے. اور یہی چیزیں جو یہ کہہ رہے ہیں شبلی فراز کہ وہ جو قرضے ہیں وہ کہاں گئے, کہاں خرچ ہوئے, تو وہی 11 سال کا. اور اب میں ان سے کہوں گا 12 سال کا کر لیں, 12.5 سال کا کر لیں. دوسری بات سر ارشد, میں ایک چیز میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ اس پر الزام لگ رہا ہے ڈائریکٹلی کہ کھا گئے ہیں وہ قرضے, جس میں 3 سال ان کے وزیر خزانہ جو ابھی ہیں ان کے 3 سال بھی شامل ہیں. تو کیسے انکوائری ہو سکتی ہے کہ سب سے زیادہ ڈاکومنٹیشن جو ہوگی وہ تو وزارت خزانہ سے ہوگی, اور اوپر بیٹھے ہوئے وہ صاحب جو ڈائریکٹلی جن کو بلیم کیا جا رہا ہے قرضے لینے پر, تو کیسے انصاف ہو سکتا ہے؟
تو ان کو یا تو ان کو سائڈ پر کر دیں وزیر خزانہ کو حفیظ شیخ کو, کیونکہ یہ ایکیوز کر رہے ہیں نا اسی زمانے کو ایکیوز کر رہے ہیں جس میں وہ وزیر خزانہ تھے. کبھی آپ نے اس سے زیادہ بچگانہ حکومت دیکھی ہے کہ جس کے وزیر اعظم کو یہ نہ پتا ہو کہ وہ آرڈر کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ کا جواب آ گیا. میں منسٹر صاحب سے میں کہہ رہا ہوں یہ کبھی بھی وہ ڈیپٹ کمیشن کی رپورٹ نہیں لائیں گے, کیونکہ یہ اگر لاتے ہیں تو یہ پھر باقی 2 سال کی کیوں نہیں لائیں گے؟ بالکل لائیں گے. اور پھر وزیر خزانہ جن کو ایکیوز کر رہے ہیں وہ 3 سال. رائٹ, اب منسٹر صاحب کا جواب لے لیتے ہیں. جی ایک تو قرضے آپ کے دور میں وہ کہہ رہے ہیں بہت زیادہ بڑھ گئے, وزیر اعظم سے بھی سوال ہوتا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, میں نے اسی لیے آپ سے کہا ہے کہ جو ڈیٹ پروفائل ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے پچھلے 10 سال کا, کہ ہم نے کون سے انہوں نے کمیشن کی بات کریں, ابھی کمیشن کی بات کریں, جواب دیں اسپیسیفک. جتنا بنیادی نقصان اکانومی کو پہنچایا ہے انہوں نے, اس میں کیا ہے, یعنی میں آپ کو 2-3 چیزیں گن دیتا ہوں. نمبر 1, انہوں نے شارٹ ٹرم بوروئنگ کی اسحاق ڈار نے. دوسری ہے ان کی جو میچورٹیز تھیں, پھر جو ہائی انٹرسٹ ریٹ پہ جو انہوں نے جو سکوکس نکالے, پھر انہوں نے جس طرح سے کہ آرٹیفیشلی روپے کو برقرار رکھا, جس کی وجہ سے نہ صرف کیا ہوا کہ ہمارا جو ان کا جو ڈیٹ وہ تھا وہ کم نظر آتا تھا, لیکن ایکچولی تھا, چاہے وہ ڈومیسٹک ڈیٹ ہو چاہے وہ ایکسٹرنل ہو. اب انہوں نے کیا کیا کہ جب روپے کو آرٹیفیشلی کیا تو 2 چیزیں ہوئیں. ایک تو یہ ہے کہ انڈسٹری نہیں لگی بیکاز امپورٹ کو انکریج کیا انہوں نے ایکسپورٹس کو بالکل دبا کے رکھا, کچھ بھی نہیں کیا, 0 گروتھ ہوئی ان کی ایکسپورٹس میں. ہم نے تو بھئی فسکل ڈیفیسٹ جب آپ $60 بلین سے ہم لا سکتے ہیں 1.5 سال میں 2 سال میں, ہم اس کو نیچے لے آئے ہیں تک پازیٹیو میں ہم نے کر دیا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ کس طرح ڈالرز پہ کس طرح سے انہوں نے اس ملک کو مقروض کر دیا. یا تو ہوتا نا کہ ہمارا کوئی آئل پروڈیوسنگ کنٹری ہے جس میں کہ ہمیں آنے ڈالر یا ایکسپورٹس ہماری ویتنام کی طرح ہے 100 بلین ہے, پھر تو سمجھ میں آتی تھی. لیکن جو انہوں نے جو اسٹرکچرل ڈیمیج پہنچایا, اور وہ جو ابھی جو یہ ڈیٹ بڑا ہے ہمارے اس میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں, اینڈ یو نو آئی ایم ولنگ کہ اگر یہ جو 10 سال کا ہے اس میں 12 سال کا ہو کہ پتہ چلے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ رپورٹ آئے گی نہیں 1.5 سال میں 10 سال کا, وہ ایک آ جائے تو اس کے بعد دوسری نہ. نہیں ایگریڈ. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کے لیے ایک معیار ہو ہمارے لیے. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.